بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر نیند کے لیے ناظرین، بہتر نیند اور آرام کے لیے سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ ایک چٹکی جائفل پاؤڈر پئیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق جائفل میں سیڈیٹو خصوصیات ہیں جو اعصابی نظام کو پرسکون کرنے میں مدد کرتی ہیں اور آرام دہ نیند کو فروغ دیتی ہیں۔ گردے کی پتھری کے لیے ایک چمچ لیموں کے رس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ملا کر ایک گلاس پانی کے ساتھ پئیں۔ گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کے لیے اسے روزانہ دہرائیں۔ لیموں کے رس میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو گردوں میں کیلشیم کے ذخائر کو تحلیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھٹے ہوئے ہونٹوں کے لیے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رات کو اپنے ہونٹوں پر گھی یعنی مکھن اور شہد کا مرکب لگائیں۔ گھی ایک قدرتی موئسچرائزر ہے اور شہد نمی کو ٹھیک کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بہتر میموری کے لیے 5 سے 6 باداموں کو رات بھر بھگو دیں۔ بہتر یادداشت اور دماغ کے کام کے لیے انہیں چھیل کر صبح کے وقت کھائیں۔ جدید ریسرچ کہتی ہے کہ بادام میں وٹامن ای اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کان کے درد کے لیے لہسن کے لونگ کے ساتھ سرسوں کے تیل کے چند قطرے گرم کریں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد درد سے نجات کے لیے اس تیل کے 1 سے 2 قطرے کان میں ڈالیں۔ سرسوں کے تیل اور لہسن میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں اور کان میں سوزش اور درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، صبح سویرے ہلکے گرم پانی میں 1 چمچ شہد لینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور معدے کو سکون ملنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے لہسن روزانہ لہسن کی ایک کچی لونگ کھانے سے بلڈ پریشر کو کم کرنے اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سردی اور فلو کے لیے ادرک ناظرین، تازہ ادرک، شہد اور لیموں سے بنی ہوئی ادرک کی چائے زکام، کھانسی اور فلو کی علامات کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ہلدی پاؤڈر کا پیسٹ گرم دودھ کے ساتھ ملا کر جوڑوں پر لگانے سے سوزش کو کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جلد کی صحت کے لیے ایلو ویرا تازہ ایلو ویرا جیل کو براہ راست جلد پر لگانے سے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مہاسے کم ہو سکتے ہیں اور چمکتی ہوئی جلد کو فروغ مل سکتا ہے۔ ہاضمہ کے مسائل کے لیے پودینہ کھانے کے بعد پودینے کی چائے پینے سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے اور پھولنے اور گیس کو روکا جا سکتا ہے۔ قوت مدافعت کے لیے کالا بیج ناظرین، کالے بیج یعنی کلونجی کے تیل کا باقاعدہ استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انفیکشن سے لڑتا ہے۔ تیزابیت کے لیے سونف کے بیج چبانے یا سونف کی چائے پینے سے تیزابیت اور دل کی جلن کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گردے کی صحت کے لیے دھنیا کا پانی دھنیا کے بیج سے بھرے پانی کو پینے سے گردوں کو صاف کرنے اور پیشاب کی تقریب کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ذیابیطس کے لیے میتھی صبح کے وقت بھگوئے ہوئے میتھی کے بیج کھانے سے بلڈ پریشر، شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزن میں کمی کے لیے دار چینی ناظرین، دار چینی کی چائے باقاعدگی سے پینے سے میٹابولزم میں مدد ملتی ہے اور وزن میں کمی کو فروغ ملتا ہے۔ دانتوں کے درد کے لیے لونگ کا تیل دانتوں کے درد کے لیے لونگ کا تیل دانتوں کے درد پر لونگ کا تیل براہ راست لگانے سے اس کی درد کشش کی خصوصیت کی وجہ سے درد سے نجات مل سکتی ہے۔
زبانی صحت کے لیے الائچی کے بیج چبانے سے سانس تازہ ہوتی ہے اور منہ کی حفظان صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بالوں کی صحت کے لیے سرسوں کے تیل سے کھوپڑی کی مساج کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں کی نشو و نما کو فروغ ملتا ہے۔ ناظرین، ڈیٹوکسیفیکیشن یعنی جگر کے امراض کے لیے لیموں۔ صبح سویرے 1 گلاس لیموں کا گرم پانی پینے سے جگر کو جراثیم سے پاک کرنے اور جسم کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھولنے کے لیے زیرے کے بیج۔ زیرے کو پانی میں ابال لیں اور گاڑھا پینے سے پھولنے اور گیس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سانس کی صحت کے لیے تلسی کے پتے چبانے یا تلسی کی چائے پینے سے دمہ اور برونکائٹس یعنی پھیپھڑوں کے امراض جیسے سانس کے مسائل کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جلد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سندل کی لکڑی، سندل کے پاؤڈر اور گلاب کے پانی کا پیسٹ جلد پر لگانے سے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور سوزش کم ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے لیے انار کا رس پینے یا بیجوں کا استعمال خون میں ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ مزاج بڑھانے کے لیے زعفران۔ دودھ میں زعفران کی تھوڑی مقدار کھانے سے موڈ کو بہتر بنانے اور ڈپریشن کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ علاج روایتی حکمت میں جڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ضمنی اثرات والے قدرتی اجزاء پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تاہم نئے علاج سے پہلے خاص طور پر دائمی حالات کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔